اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کلمات کے سبق نمبر 11 کے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ نوری آپ کے سامنے۔ آج ہم بات کریں گے ضمائر کے بارے میں، اور یہ ضمائر کا آخری حصہ ہوگا۔ تو جو ابتدائی گفتگو ہم نے ضمائر کے بارے میں کر لی ہے، سمجھ لیں کہ اب بہت عرصے تک وہ کافی ہوگی، کچھ مزید بات کریں گے مگر بہت آگے جا کر۔ اور آج ہم آپ کے سامنے مرکب اضافی کا پہلا حصہ بھی رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ مرکبات کیا ہوتے ہیں جناب؟ مرکبات وہ ہوتے ہیں جو کہ دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، اور یہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتے عام طور سے، تو ان کو ہم کمپاؤنڈز کہتے ہیں۔ اب مرکب اضافی کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ مرکب اضافی کمپاؤنڈ ہے پوزیشن کا یا ریلیشن شپ کا، یعنی کہ یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ایک شے کا دوسری شے سے کیا تعلق ہے، یا ایک شے دوسری شے کی ملکیت رکھتی ہے، یعنی ایک شے دوسری شے کی مالک ہے، تو ہم اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں۔ اور جو کمبینیشن آف ورڈز بنتا ہے، جو الفاظ کا کلمات کا مجموعہ بنتا ہے، اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، یہ کتاب اور اللہ کا آپس میں تعلق جو چیز شو کر رہی ہے وہ مرکب اضافی ہے، ان کا آپس کا تعلق اضافت ہے، اور ہم اس کو ایک فریز کہہ سکتے ہیں، ایک کمپاؤنڈ کہہ سکتے ہیں، کمپاؤنڈ آف پوزیشن یا ریلیشن شپ۔ اسی طرح اس مرکب کے اندر کتاب جو ہے وہ مضاف ہے، اور کتاب کی اضافت جس کی طرف ہو رہی ہے وہ اللہ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ اسی طرح اللہ کا رسول، رسول اللہ، تو رسول جو ہے وہ مضاف ہے، اور اس کی اضافت، اس کی ملکیت یا اس کا تعلق جس سے شو کیا جا رہا ہے اللہ، وہ مضاف الیہ ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھیں اسم کی، رفع، نصب یا جر۔ تو یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی اگر میں کہوں کتاب اللہ، تو اللہ جو ہے اس کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گا۔ میں کہوں رسول اللہ، تو اللہ کے آخر میں زیر آئے گا، جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے۔ ضمائر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، تو اگر مضاف الیہ کی جگہ کوئی ضمیر استعمال ہوگی تو وہ بھی حالت جر میں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں کہوں فی کتابہ، یعنی اس کی کتاب میں، تو یہ جو ہی ہے یہ اس کو شو کر رہی ہے۔ یہ فی کتابی احمد بھی ہو سکتا تھا، تو احمد کی جگہ ہم نے ہی لگا دیا، تو احمد چونکہ وہ خود جر میں تھا تو اس کی جگہ جو ہی آیا ہے وہ بھی جر میں ہے۔ اگر میں کہوں کتاب ہو، تو یہ جو ہو ہے یہ بظاہر اس پہ پیش ہے، مگر یہ ہے حالت جر میں ہی۔ اور اسی طرح رسولی ہی کے بارے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہی ہے، یہ ہا جو ضمیر ہے یہ جر کی حالت میں ہے، چاہے آپ اس کو رسول ہو پڑھیں، چاہے آپ اس کو رسولی ہی پڑھیں۔ اب جناب ضمیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجرور ہے، آپ کو سمجھا دیا ابھی، اور ساتھ میں جڑی ہوئی ہے اپنے عامل کے ساتھ، یعنی جو اس پر عمل کر رہا ہے، تو متصل ہے۔ تو یہ ایسی ضمیر ہے جو حالت جر میں آ رہی ہے اور اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مجرور متصل، جیسے کتابہ ہے، جیسے کتاب ہی ہے۔ اس ضمیر کے بھی 14 صیغے ہیں جناب۔ وہ کون سے صیغے ہیں؟ غائب کے 6 صیغے ہیں، مؤنث کے 3 اور مذکر کے 3، حاضر کے یعنی سیکنڈ پرسن کے بھی 6 صیغے ہیں، مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3، متکلم کا یعنی میرا 1 صیغہ ہے، اور ہمارا 1 صیغہ ہے۔ اب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں بیتن کی، گھر۔ اگر میں بات کر رہا ہوں بیتوہو کی، تو اس کا مطلب ہے میں بات کر رہا ہوں 3rd پرسن سنگولر میسکولن کی، واحد مذکر غائب۔
اگر میں 2 لوگوں کے گھر کی بات کر رہا ہوں تو بیتہما ہو گیا. اگر میں زیادہ لوگوں کے گھر کی بات کر رہا ہوں تو بیتہم ہو گیا. اسی طرح بیتہا، بیتہما، بیتہن، یہ مؤنث میں آ گئے تینوں. بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن. بیتی اور بیتنا، یہاں آپ کو تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا، میں ابھی تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا. یہاں پہ ایک رول ہے، اس رول کو ذرا سمجھ لیں. واحد مذکر غائب کے اندر اگر اس ہو سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس پر اگر ضمہ ہو تو یہ جو ضمیر ہے اس پر بھی پیش آئے گا، اس پہ بھی ضمہ آئے گا. یہی صورتحال ہما میں ہوگی، یہی صورتحال ہم میں ہوگی، اور یہی صورتحال ہننا میں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں ان کتابی ہی یا فی کتابی ہی، تو فی کی وجہ سے با پہ جو ہے وہ زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو جب با پہ زیر آئے گی تو ہا پہ بھی زیر ہی آئے گی. اسی طرح جب کتابی ہو جائے گا تو کتابی ہما ہو جائے گا، کتابی ہم ہو جائے گا، کتابی ہما تو ہو ہی گیا ہے، اور کتابی ہننا ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے. اگر میں کتاب کی اضافت یعنی کتاب کا تعلق اپنے ساتھ شو کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میری کتاب، تو میں اس کو کتابو یہ نہیں کہوں گا، یہ بہت عجیب سا لگے گا بولنے میں. سماعی طور پر اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں سماعی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو اہل زبان اسی طرح بولتے ہیں، با کو زیر دے دیا جائے گا تو یہ کتابی بن جائے گا. دونوں صورتوں میں کتابی کتابی، چاہے پیچھے کسرہ ہو چاہے پیچھے کسرہ نہ ہو، مگر جو با ہے وہ اپنی شکل خود تبدیل کرے گا، وہ کسرہ لے لے گا یا کی وجہ سے، یا متکلم کی وجہ سے، یعنی اس یا کی وجہ سے جو کہ میری طرف اشارہ کرے. اب ایک دوسری معمول سے ہٹ کر جو اگزامپل ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. لی، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ آپ کو ورڈ پریکٹس کے اندر کروایا ہوا ہے. اچھا، اب جب ہم لی کے ساتھ جوڑیں گے ضمائر متصلہ کو، مجرورہ کو، تو یہ لی کے بجائے لا پڑھا جائے گا. اگین یہ بھی سماعی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہیں پوچھ سکتے بھائی ایسا کیوں ہے. اور لی صرف ایک صیغے میں پڑھا جا رہا ہے، وہ ہے واحد متکلم کا صیغہ. کس طرح بن جائے گا؟ یہ الفاظ آپ نے قرآن میں بہت پڑھے ہوئے ہوں گے. لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لہا، لہما، لہن، لکی، لکما، لکنہ. لی اور لنا، یعنی لام جارہ جو کہ زیر لے کر آتا ہے، جب وہ ان ضمائر مجرورہ کے ساتھ جڑے گا تو یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. علیہ کے ساتھ بھی آپ نے صیغے پڑھ رکھے ہوں گے. علیہ، علیہما، علیہم، علیکا، علیکما، علیکم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکی، علیکما، علیکنہ، علیہ اور علینا. ٹھیک ہے. یہ شکلیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، یہ بہت زیادہ تلاوت میں استعمال ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح الی، الیہ، الا کے لیے، الا کا مطلب ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، تک. الیہ، الیہما، الیہم، الیکا، الیکما، الیکم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکی، الیکما، الیکنہ، الیہ اور الینا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے کے بارے میں معلومات ملتی رہیں تو ذیل میں دیے گئے نمبر پر آپ اپنا نام اور شہر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تمام اسباق کے متعلق اور جو ورڈ لسٹ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور جو مشقیں ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن واٹس ایپ کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.